رہی بات ارد کی، تو سورہ ذاریات کے مطابق یقین کرنے والوں کے لیے اس ارد میں بہت سی نشانیاں۔ اب ارد کی ان بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشانی ارد سے انسان کا پیدا کیے جانا بھی ہے۔ سورہ نوح، اللہ نے تمہیں ارد سے ایک خاص طرح سے نکالا ہے۔ اب میں آپ کو ایک خاص بات بتانے والا ہوں۔ ہماری زمین کا ایک ایلیمنٹ ہے جسے ہم کاربن کہتے ہیں۔ 1.85 بلین ٹن کاربن جو اس وقت بھی اس زمین میں موجود ہے، دیکھنے میں کالا، سیاہ اور ایک جلا ہوا سڑا ہوا عنصر۔ لیکن کاربن وہ عنصر ہے، وہ ایلیمنٹ ہے کہ یہ کسی بھی دوسرے ایلیمنٹ سے زیادہ کمپاؤنڈز بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ مثلا کاربن کوئلہ بھی بناتی ہے جو کہ ایک کمپاؤنڈ ہے، کاربن ہیرا بھی بناتی ہے کہ جو کہ دوسرا کمپاؤنڈ ہے، اور کاربن سنگ مرمر بھی بناتی ہے کہ جو تیسرا کمپاؤنڈ ہے۔ اب کاربن کے 1 کروڑ کمپاؤنڈز کے متعلق تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بنا سکتی ہے، لیکن اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن یہ کمپاؤنڈز تو بے جان ہیں، ان میں کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر میں آپ کو یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ کاربن سے صرف بے جان کمپاؤنڈز ہی نہیں بنتے۔ اس وقت ہم 6 لاکھ ایسے کمپاؤنڈز کو جانتے ہیں جو بے جان یا ان آرگینک ہے، لیکن ان 6 لاکھ کے مقابلے میں 1 کروڑ 60 لاکھ کمپاؤنڈز ایسے ہیں کہ جو آرگینک ہیں، جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اسی لیے تو ہم زمین پر پائی جانے والی زندگی کو کاربن بیسڈ لائف کہتے ہیں، یعنی کاربن سے بنی ہوئی زندگی۔ انفیکٹ کاربن اور زندگی کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ زندگی کی ان 123 ڈیفینیشنز میں سے ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ زندگی کاربن ایٹمز کے چند دوسرے ایٹمز کے ساتھ بانڈنگ کا نام ہے۔ اب تو قرآن پاک میں کئی جگہ انسان کے مٹی سے بنائے جانے کا ذکر ہے، لیکن 3 جگہ بالخصوص کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ اس کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کی اصل حقیقت کیا تھی، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم خود کو کاربن بیسڈ لائف کہتے ہیں، کالی سڑی ہوئی اس کاربن کی وجہ سے جو اس مٹی سے نکلی تھی۔ اور انسان کو اسی تخلیق کے ساتھ ہمارے سفر میں آپ کی اور ہم سب کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔